الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا زين الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا نبي الأنبياء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ آج کی رات بہت ساری نسبتیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ 11ویں کی رات ہے اور ہر 11ویں کی رات کو آپ جانتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف اور درود شریف اور میلاد شریف کی مجلس ہوا کرتی ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دنوں میں جو کچھ ساتھیوں کے پاس یہاں تبرکات رکھے ہوئے ہیں جو منسوب ہیں نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات سے اور کچھ اولیاء اللہ کے ان کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے، تو ان کی بھی آج انشاءاللہ مجلس کے بعد جو ہے وہ آپ کو زیارت کرائی جائے گی. اور اس مجلس میں ذکر کے بعد نصیحت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے درود و سلام اجتماعی مل کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نعت شریف کچھ 2 3 4 نعتیں سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے ساتھ، مدینہ شریف کے تصور کے ساتھ، اور اس کے بعد مختصر سا ذکر اور پھر دعا، اور پھر بعد میں آپ تبرکات کی زیارت بھی کرتے ہیں اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ کھاتے بھی ہیں. کھانے سے بعد مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جس ذات نے وہ نعمتیں دی ہیں اسی نے ان کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ یعنی سانس ان کا اکھڑا ہوا تھا، جیسے بندہ ہانپ رہا ہوتا ہے سانس،
پھولا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں بھائی سا چڑھے انہوں بہت، لیکن وہ دوڑ کے نہیں آیا، آیا تو ویسے ہی تھا. تو اس کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی وہ پھولا ہوا کچھ. اب کوئی لوگ تو بیماری کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی ملامت نہیں، ان کی تو بیماری ہے، سمجھ رہے، کوئی بیمار ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اپنے پر ظلم کرتے ہوئے صرف کھا کر سنت کا خیال نہ کر کے کھا کے وزن اپنا بڑھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ قابل ملامت ضرور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات مبارکہ میں جب بھی ایسے لوگوں سے سامنا ہوا تو ان کو نصیحت فرمائی. ایک مرتبہ ایک شخص کو ڈکار آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہاں زیادہ کھانے والے وہ بھوکے ہوں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے ہی تربیت یافتہ ایک بہت عظیم صحابی اور ایک بزرگ اور ایک اللہ کے بندے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر اس کے ہانپنے کو، اس کا سانس کا پھولا ہونا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے. اس کے پیٹ کی طرف، اس کے جسم کی طرف، اس کی چربی اور اس کے گوشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کیا ہے. اب آپ کی شخصیت کو اللہ نے روب بھی بخشا تھا، اور ہر اس کو بندے کو اللہ پاک بخشتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نصرتو، کہ میری اللہ نے روب کے ساتھ مدد کی ہوئی ہے کہ بندے مرعوب ہو جاتے، بڑے بڑے بادشاہ حکمران لوگ جو آتے وہ مرعوب ہو جاتے نبی علیہ السلام. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال کی مسافت پر میرا روب کا اثر پڑتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سال یا 1 ماہ کتنا. اب وہاں سے مدینہ شریف سے بندہ چلے تو 1 سال کے کم عرصے میں وہ یہاں پہنچ جاتا ہے برطانیہ میں. تو جس ہستی کا روب 1 سال کے مسافت پہ پڑتا ہے اس کا فیض کہاں پہنچتا ہوگا. روب ایک دنیاوی چیز ہے، وہ کوئی ایک روحانی چیز تو نہیں، وہ تو ایک میجسٹی، ایک روب و دبدبہ، ایک شخصیت سے مروب. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا اثر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات اقدس جو جسم مبارک، یعنی یہ اس کے اثرات میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کی یا ایک روایت میں 1 مہینہ کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے. تو جب روب اتنی دور پڑتا ہے تو فیض اور روحانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے روحانی وہ کہاں تک پہنچتا ہے. وہ تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، صرف بندہ کوئی لینے والا ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فرمایا کہ یہ تم نے کیا بنایا ہوا ہے اپنا، یہ جو تم نے ویٹ تمہارا بڑا ہے، تمہارا پیٹ اتنا جا رہا آگے، یہ کیا ہے. تو اس نے کہا، وہ بھی ہماری طرح بندہ تھا جیسے ہمارے بہانے بنانے والے بندے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا یا امیر المومنین، کہ امیر المومنین یہ اللہ کا فضل اور نعمت، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کھانے کو لیے دیا ہے، میں نے کھایا ہے خوب. اللہ آپ نے فرمایا غصے سے، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں، اللہ کا عذاب ہے تم پر. تمہیں حیا نہیں آتی، اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، تم اس کو یعنی اس طرح خرچ کرتے ہو، پھر سمجھتے ہو کہ بھئی یہ تم شکر کر رہے ہو اور یہ اللہ کا فضل ہے تم پر. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں آج میری طرح رزق حلال نہیں، حرام رزق سے عمرے کرنے، حرام رزق سے 11ویں شریف منا رہے ہیں، حرام رزق سے میلاد شریف منا رہے ہیں.
اور کہے بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کہ اللہ کا فضل ہے جی ہم پر بڑا، اب ہم اللہ کے فضل کا جو ہے اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حدیث شریف میں بھی آج حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت دیکھیں، ہر مہینے 11ویں شریف، ہم جس دن 11 ہوتی ہے اسی دن 11ویں کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھے ضروری ہے اس دن کرنا، لیکن نسبت ہے، جیسے دوسرے بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ان کی تاریخ وفات کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، بڑے درجے کے بزرگ ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ہر مہینے ان کو ایصال ثواب اور ان کی تعلیمات کو ریفریش اور تازہ کرتے ہیں کہ بھئی تاکہ ان کو بھی اجر و ثواب پہنچے اور ہم بھی ان سے یعنی فیض یافتہ ہوں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، ان کی تمام نبیوں کی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فرمایا ہم تمام نبیوں کی یہ سنت ہے کہ ہم آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ نبیوں کی، تمام انبیاء کی یہ صفت ہے، سنت۔ آدھے پیٹ کا کیا مطلب؟ آدھے پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کا پیٹ 4 روٹی سے بھرتا ہے، تو اس کا آدھے کا مطلب ہے کہ بھئی اس کا آدھا نصف آدھا کرنا، اور پھر اس سے بھی جو چوتھائی ہے، 1/4 ہے، اس میں پانی، دودھ، جوس، فلوئڈ جو بھی آپ نے پینا ہے وہ ہو، اور 1/4 1/4 سالڈ فوڈ ہے، سلاد ہے، کھانا ہے، یہ اور بہت یہ چیزیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہم انبیاء کا طریقہ ہے، جو نبیوں کے طریقے پر چلے وہ تو یہ کرے، اور جو زیادہ ہی کھانا چاہے، یہ مسلم شریف کی حدیث، جو زیادہ ہی کھانا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ پیٹ کے 3 حصے چلو کر لے۔ جو تو انبیاء سے محبت رکھتا ہے، ان کی کامل اتباع کرنا چاہتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ کامل پیروی اس میں یہ ہے کہ آدھا پیٹ کھاؤ۔ یہ عام معمول ہے۔ اگر گائے کبھی کبھار کی دعوت ہے یا کچھ اس طرح کا ہو گیا، بندہ کھا رہا ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو پھر اس وقت تک آپ چھوڑے نہ جب تک کہ سب ختم نہ کر لیں۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑا زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہو۔ یہ مومن کا اکرام ہے، یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا اکرام ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 حصے کرے پیٹ کے، you divide the stomach into 3 parts, 1/3 for fluids, 1/3 for solid food, 1/3 empty for air۔ 1/3 کھانا، 1/3 پینا، اور 1/3 جو ہے وہ خالی چھوڑے۔ اب یہ 2 حدیں، these are 2 limits۔ اچھی حد تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا طریقہ، آپ کھائیں گے جسمانی طور پر بھی صحت مند رکھیں گے، روحانی طور پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اور میکسیمم لمٹ ہے کہ 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے۔ اب اس سے جو آگے بڑھے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کو دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوگا اور روحانی طور پر بھی وہ اعمال نہیں کر سکے گا، وہ تہجد میں نہیں اٹھ سکے گا، سستی پیدا ہو جائے گی، وہ جسم پر جو ہے وہ اپنے پر بوجھ ڈالے گا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا طریقہ۔ جیسے ہم لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں ولیوں سے فیض حاصل کرنے کا، اسی طرح جو صحابہ کرام کے دور میں رضوان اللہ اجمعین، کیونکہ وہ تو خود صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فیض حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود اور سفر کیا انہوں نے بہت بڑا لمبا۔ ابھی کوئی ساتھی ہمارے ادھر گئے تھے چین میں، چین کتنا دور ملک، چائنا کتنا دور ملک ہے، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ صحابی جو ہے مکہ کے، ہجرت مدینہ میں کی۔ اب ہم جو ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے چاہنے، دنیا کے کتے بننے کے لیے تو بندہ بڑی چیز تیار ہے،
جو مرضی اس کو پورا پھیر رہی ہے دنیا، گھما رہی ہے دنیا. لیکن ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ نے گھر بار کو اپنا چھوڑا، اور کہیں کہیں ان کی شہادت، کہیں کہیں ان کی وفات ہوئی. یہ یورپ میں حضرت ابو ایوب انصاری کی خبر ہے، ترکی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چائنا میں دیکھی حضرت سعد بن ابی وقاص، وہاں کوئی زبان جانتے تھے آپ ان لوگوں کی؟ چائنی تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کتنے لوگ جانتے ہیں، وہ کوئی زبان جانتے تھے نہیں. لیکن جب بندہ ہمت کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے یا دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے، تو اللہ پاک سباب عطا کر دیتا ہے. جس طرح ہمیں دنیا میں ہمارے لوگ جو ہالینڈ گئے ہوئے ہیں وہ ہالینڈ کی زبان ڈچ جانتے ہیں، جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ انگریزی جانتے تھے، جو ڈنمارک میں جائیں وہ ڈینش جانتے ہیں. دنیا کے لیے جیسے ہمارے کام ہو رہے ہیں، آئے ہیں اپنا گزارا چلا رہے ہیں، مقصد بھی سمجھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ دین کے لیے، وہ چین کتنا دور، سعد بن ابی وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جہاد کیا، کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ مدینہ شریف میں دفن ہوں؟ ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی مدینہ شریف میں دفن ہوں. لیکن انہوں نے اپنے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو اور خواہش کو ترجیح دی کہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دل ہے، کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ میری جو امت جس تک پیغام نہیں پہنچا اس تک جا کے میسج پہنچے. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اب بیوی بچوں کو چھوڑنا دیکھیں دو مسئلہ ہے سیدھا سیدھا. اگر تو دیکھیں حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے. ادھر حضور غوث پاک ہے سیدنا عبد القادر جیلانی جو ابھی جوان ہو رہے ہیں، کمانے کے قابل ہو رہے ہیں، تو والدہ کو چھوڑ دیا. یعنی ایک طرف جو ہے کہ بھئی ایک بندے کو پتا ہو کہ میں اس یمن جو ہے وہ اتنا دور نہیں، چلو مہینہ ڈیڑھ لگتا ہے جاتے ہوئے پیدل بھی مدینہ شریف تھا، پتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ علیہ السلام کا عاشق بھی ہو، تو کتنا مشکل ہے وہاں نہ جانا. وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ ادھر نہیں گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرض نہیں، ایمان لانا فرض، ادب فرض، تعظیم فرض، سنت کی اتباع فرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع سے مراد جو ضروری یعنی سنت پورا ایک مجموعی دین جو ہے، ویسے تو سنت کا اپنا درجہ فرض بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، یعنی تعلیمات عطا فرمائی. تو یہ چیزیں تو بھئی فرض واجب اپنے درجے پہ، لیکن زیارت فرض نہیں، والدہ کی خدمت فرض. تو آپ نے وہاں یہ قیام فرمایا، اور جیسے کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں ایک مرتبہ آئے بھی تو ملاقات نہیں ہوئی، واپس تشریف لے گئی. اور دوسری طرف حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں کہ وہ اب 18 سال 17 سال کی عمر ہے، ماں کو باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ اب بچہ اس قابل ہو رہا ہے کہ ہماری سپورٹ کرے گا، ہماری کمائے گا، ہمیں کچھ لائے کے دے گا. والد بھی نہیں ہیں، بھی یتیم تھے، یتیم بھی ہوں اور کوئی ایسا کوئی ذریعہ روزگار بھی نہ ہو، اکیلی والدہ ہے، ان کو چھوڑ کر آپ بغداد آ گئے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا رہی، ان کے پاس بھی نہیں جا رہے، مدینہ بھی نہیں جا رہے، مدینہ المنورہ، اور ایک ہستی ماں کو چھوڑ کر بغداد میں چلے گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ والدہ کا بہت بڑا حق ہے، لیکن اگر وہ خود ہی اپنا حق معاف کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کو اجازت نہیں دی
ان کی والدہ نے جب انہوں نے اجازت مانگی تو دے دی، اپنا حق معاف کر دیا. یہ وجہ ہے کہ یہ چلے گئے، ورنہ نہیں بندہ جا سکتا. اگر والدہ کو ضرورت ہے خدمت کی تو پھر وہ کہے بھی نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. اسی طرح بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. یہ جو صحابہ جو چین میں دفن ہے، حضرت ابو انصاری یہاں دفن ہے، حضرت ویس قرنی، حضرت یا عمار، یہ صفین میں، مدینہ یعنی شام میں، عراق میں، تو یہ لوگ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی صحابہ تابعین. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی وہ ان کے جو بیوی بچے، اگر تو بیوی کہتی ہے کہ میرا حق پورا کرو، تو پھر تو خامند کو اجازت نہیں کہ اس کو چھوڑ کے وہ اتنی دیر چلا جائے اور نہ ہی اس کا حق پورا کرے. اس پر ضروری ہے، وہ گناہگار ہوگا. لیکن صحابہ کے بیوی بچے ایسے تھے کہ ان بیویوں نے خود کہا کہ ہم اپنا حق تمہیں آپ کو معاف کرتے ہیں، اپنا جو نان نفقہ جو ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ جائیں جہاں تک ضرورت ہے. نہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا اپنی امی جان کو کہ امی جان اللہ نے چاہا تو یہاں ملاقات ہوگی، نہیں تو اپنے نانا جان کے پاس قیامت والے دن ان کے پاس ملاقات ہوگی. پھر بات بھی واقعی یہی ہوئی کہ آپ جنازے پر بھی آپ نے شرکت نہ کر سکے. والدہ کی آپ کے بغداد وہاں ہوتے ہوئے ہی آپ ابھی ادھر ہی تھے مجاہدات میں اور تعلیمات میں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، جنازے میں بھی نہیں شرکت کر سکے. تو یہ کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ خود اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے جیسے اللہ پر کو انف. دوسرا پھر اپنے خاندان اور ساری جو انسانیت ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا امت کے لیے کہ میرا یہ پیغام تم نے دے کے آنا ہے. تو اب کسی کی بیوی یا بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گزارا کر لیں گے، تھوڑا ہو زیادہ آپ جائیں اللہ کے دین، اس کو تو اجازت ہے. اور کسی کی بیوی کہتی نہیں مجھے تو اپنا خرچہ چاہیے اور تو میرے پاس ہونا چاہیے، پھر وہ اجازت کے بغیر نہیں. اسی طرح والدہ کا حق حقوق کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اجازت ہوتی ہے صاحب حق کو، جس کا رائٹ ہو وہ معاف کر دے کسی کو. جیسے ایک بزرگ تھے، کسی سنا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی تھی، قرآن مجید کی تفسیر لکھنی ہے قرآن مجید کی. بہت ظاہر عالم تھے، بہت بڑے طبی تفسیر لکھنی تھی. انہوں نے، ان کی بیوی تھی وہ پڑھی ہوئی نہیں، بیوی پڑھی ہوئی نہیں بالکل. بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی ہے، آپ میری مدد کریں. بیوی نے کہا کہ بھئی میں ان پڑھ عورت ہوں، میں تو بھئی الف بے نہیں جانتی تفسیر کی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے تفسیر لکھنی ہے، آپ لکھنی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں تم ہماری مدد کر سکتی ہو. کہا کہ کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا یہ ضروری تو نہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس کی بیوی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیوی. یہ اس ہستی کا کلام ہے جس کی بیوی نہیں ہے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب تک میں اس کلام کی تفسیر لکھوں تو میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ نہ رکھوں. تو اب لیکن اس میں حقوق کا مسئلہ آ گیا ہے. اگر تو تم مجھے معاف کر دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تفسیر تو میں نے لکھنی ہے، تمہارا حق بھی پورا کروں گا، لیکن اس طرح تم میری مدد کر سکتی ہو. میں ایک تو وقت زیادہ دوں گا، دوسرا میں اس طرح لکھنا چاہتا ہوں بہت اپنے پاکی کی حالت میں. وہ بیوی نے کہا بالکل میں نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا. آپ کو سال لگے، 6 ماہ لگے، دو سال لگے، میں نے آپ لکھے. تو یہ یعنی حقوق کا مسئلہ. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اپنے بڑوں سے فیض لینے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے، جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے، تابعین صحابہ کی قبروں کی زیارت کرتے، پھر اولیاء اللہ آئے، پھر ہم جیسے گناہگار ان کی زیارت کر کے کیا
کہ بھئی ان کی زندگی کی تعلیمات کو تازہ کر کے، تاکہ ہم بھی جیسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، نبیوں کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے ولی بن جائے سارے. ہر نبی کی یہ کوشش رہی ہے، یہ خواہش رہی ہے کہ سارے لوگ ولی بن جائیں. اور ولیوں کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ سارے لوگ جو ہمارے آنے والے ہیں یہ اللہ کے ولی سے مراد اللہ کے دوست بن جائے، شیطان کے دشمن بنے اور اللہ کے دشمن نہ بنے. تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، مجھے وہ بندہ دکھائیں، وہ دکھائیں. میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تاکہ جس کی دنیا کی طرف رغبت نہ ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو، جو اپنی آخرت اور اللہ کی رضا جس نے مقصد بنایا اپنا. تو وہ کہنے لگے حضرت مسروق بھائی تمہاری بڑی اچھی امید ہے، تم اچھی بات کر رہے ہو، لیکن میں وہ بندہ نہیں، حالانکہ یہ خود بہت بڑے درجے کے ولی اور عالم محدث تھے. میں وہ بندہ نہیں جو آخرت کی طرف مکمل رجحان ہے جس کا، اور دنیا کی طرف سے بالکل بے رغبت ہو گیا دل اس کا. میں وہ نہیں ہوں. بھائی تمہیں کہیں کہ کسی کے پاس لے کے جاتا ہوں. وہ ان کو لے کر جا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی. انہوں نے کہا یہ ہستی دیکھو. صحابہ خود کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، ہم میں سے ہر ایک کے حال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی، لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بندے ہیں ان کے حال میں، قال میں، اتباع میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. بالکل اتنے عظیم صحابی. فرمایا کہ ہر ایک کے حال میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ پرسنالٹی ایسی ہے حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی سنت کے متبع، اور اتنے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں جس طرح یہ تھے، اسی طرح بعد میں بھی اسی طرح تھے. ان میں کوئی سر منہ یعنی بال برابر فرق نہیں آیا. تو وہ ان کے پاس لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تم نے اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی لے کے آئے ہو ان کے پاس میرے پاس کہ میرا آخرت کی طرف رجحان ہے اور دنیا کی طرف سے میں بے رغبت ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا. چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، کسی اور کے پاس لے چلتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رجحان واقعتاً آخرت کی طرف ہے. وہ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، حضرت مسروق بھی ساتھ ہیں، تابعی یہ بھی تابعی ہیں ساتھ. وہ سوچنے لگے وہ کون سے بڑے ہستی ہوگی کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر جن کے پاس، جس صحابی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کسی سے ملاقات کرنے. وہ ان کو لیتے لیتے مسجد کی طرف لے گئے. مسجد نبوی میں بہت کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت مسروق اور اس تابعی کا، دوسرے سائل کا جو سوال کرنے والا تھا کہ مجھے وہ بندے دکھاؤ، ان کی طرف لے جاؤ جو آخرت کی طرف جن کا رجحان اور جو مائل اور دنیا سے پاک ہیں، محبت دنیا سے دل ان کا محبت سے پاک ہے. وہ ان کو پکڑ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہیں وہ ہستیاں جو آخرت کی طرف مائل تھیں اور دنیا سے پاک تھیں. یہ تمہیں سامنے کھڑا کر دیا. ہم نہیں، ہم میں کچھ نہ کچھ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم اور کتنا مرتبہ تھا آپ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک رکوع آپ کی شان میں اپنا یعنی اتارا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے گھر میں وحی اترتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی ان کے گھر ہی فرمایا، وصال بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے آخری آرام گاہ بھی اما عائشہ کا حجرہ چنا کہ یہ آخری آرام گاہ ہوگی. یہ تو اللہ کی
یہ جو ہے چوائس ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ نے چنا. تو نبی یعنی وہ فرماتی ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دفن کیا جائے. جگہ بھی تھی اس وقت، جگہ تو تھی اس وقت بھی، یعنی ساتھ حضرت ابو بکر، ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف خالی، دوسری طرف بھی، کسی طرف اس طرف بھی، پاؤں کی طرف بھی جگہ تھی. لیکن اور آپ کو کوئی روکتا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا حق ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، لاڈلی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، سارے ادب احترام کرتے ہیں آپ کا. لیکن آپ نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے بیٹو، اے صحابیوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کرنا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کرنا. حالانکہ یہ کتنا مطلب کہ بڑا مقام ہے، لیکن جن لوگوں میں، جن ہستیوں میں ادب ہوتا ہے اور کچھ معرفت ہوتی ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں پوچھو تو ہم تو کہیں ہاں ہمیں تو ضرور لے جائے ادھر. آپ نے فرمایا کہ مجھے دفن نہ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو سکوں. بیوی ہے، صحابیاں ہیں، اور کتنی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو کتنی بشارتیں دی، قرآن مجید ان کی شان میں اتارا. مومنوں کے مائیں سارا کہتے ہیں کہ بھئی آدھا دین تقریباً ان کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا. بڑے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے، اور وہ بھی ان سے مسائل پوچھتے بعض دفعہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جتنے بھی صحابہ تھے، بعض دفعہ ان سے اپنا مسائل پوچھتے اور ان سے سیکھتے. وہ ان کی ماں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی. تو وہ فرما رہی ہیں کہ یعنی وصیت کا، اس لیے آپ کو وہاں دفن کیا ہوا ہے. وہاں آپ یعنی جنت البقیع میں جہاں عام مسلمان دفن ہوتے تھے، وہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہاں، کہ آپ نے خود یہ وصیت کی کہ مجھے ادھر دفن نہ کرنا، مجھے ادھر دفن نہ کرنا، میں اس قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو. یہ ان کا یعنی مقام، کہ یہ اس سے یہ پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤ ادھر تو جالیوں کو بھی ہاتھ مت لگاؤ. یہ ادب ہے. اب یہ جس میں ادب نہ ہو وہ محبت جو ہے وہ نہیں گنی جاتی. صحیح ہمارے یہاں کیا ہم بھائی دل کرتا ہے ان کا بھی چھلانگ لگانے کا کہ وہاں چمٹ جائے، کہ یہی بھی یہ بارگاہ کا ادب کہ یہ کس لیے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ فرمائے بھی ادب. جس طرح عائشہ فرما رہی میرا دل نہیں، دل تو ہے لیکن میں اس قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، تو مجھے دفن ادھر نہ کرنا. یہ آپ کی جو وصیتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے جو ہے یہ بھی ایک وصیت ہے آپ کی لکھی ہوئی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی پاک ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بھی نبی، وہ ایک امت کو عطا فرمائی. آپ دیکھیں نا، ایک تو ہے مثال کے طور پر پچھلے امتوں کے انبیاء علیہ السلام، بھئی وہ امت ہے، وہ ان کے نبی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ انبیاء کے بھی نبی، یعنی انبیاء بھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ انہی کا پڑھنا اور انہی کا پڑھا معراج کی رات. بلکہ بزرگوں نے کے فیض سے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں. یعنی جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور پچھلے نبی ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ، یعنی بنی اسرائیل میں تو آخری نبی وہ ہیں، اور سب نبیوں میں آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں. ان کو اللہ پاک کیوں آسمان پہ لے گئے؟
اللہ پاک آسمان پہ کیوں اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ حالانکہ پہلے بھی تو نبی ایسے ہوئے، ان کو بھی تو اٹھایا جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جنہوں نے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اللہ پر، تو ان کو بھی تو اٹھایا جا سکتا تھا، ان کو کیوں اٹھایا؟ لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ان انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی، سب سے آخر میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ جب سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں، اور تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب یہی آئے، آخری جو پیغمبر ہیں، تو یہ گویا جتنے بھی پہلے نبی ہیں ان سب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے سارے نبیوں کی نمائندگی ایک قسم کی کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبروں میں وہ ہیں، اور کہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ایمان بھی اور مدد بھی کرنی، وہ تو ہر نبی نے اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، بشارت دی، ایمان لائے، معراج کی رات سب نے کلمہ پڑھا اور نماز پڑھی، لیکن عملی طور پر بھی انبیاء نے کیسے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیسے کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کیونکہ وہ ایک قسم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یعنی وہ نمائندگی کر رہے تمام پہلے انبیاء، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، تو وہ تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے اس امت کے لیے یعنی قرب قیامت میں اتریں گے اور عملی طور پر بھی نصرت کریں گے، اور جو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ آئے گا، یعنی سب سے مشکل وقت جو اس امت پر آئے گا دجال کے وقت، تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام مدد کریں گے۔ تو یہ وہ ہستی ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو پتہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو جس طرح اللہ پاک نے انبیاء میں خاص اعلیٰ مقام دیا، اسی طرح جو حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، جن کی 11ویں شریف میں آپ شرکت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ نے خاص مقام دیا اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے دوستوں میں۔ آپ نے ساری زندگی پردہ فرمانے تک خود اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے، قائم رہے، اور دوسروں کو اللہ کا راز سکھلاتے رہے، یہاں تک کہ ابھی آخری وصیت میں بھی آپ نے اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ تو اسی کے متعلق جو حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اس درود شریف کی مجلس کی نسبت سے، 11ویں شریف کی نسبت سے، خاص طور پر جو لوگ نئے آئے ہیں، پہلی دفعہ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے، یہ پیچھے جو نظر بھی آ رہا ہے آپ کو، سکرین بھی، گنبد شریف بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کی روشنی میں آپ کو مختصراً میں بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ بھی ان کے رستے اور ان کے طریقے، ان کی تعلیمات سے فیض یافتہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر فائدہ نہیں اٹھایا بندے نے، خالی آپ فرماتے ہیں خود سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کہ بیٹا تم نے مجھے ہاتھ دیا ہوا ہے، ہاتھ جو ہے دینا یہ پورے جسم کی نمائندگی کر رہا ہے، ہاتھ دینا پورے جسم کی نمائندگی کر رہا ہے، کہ آپ نے جیسے بیعت ہوتی ہے، کوئی ہاتھ دے دیتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنا دیکھیں شادی نکاح یا فلاں کا ہاتھ مانگ دیا، مطلب یہ کہ پورا رشتہ مانگ لیا، ہاتھ جو ہے یہ اشارہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مجھے ہاتھ دیا ہوا ہے، لیکن دوسرا سارا جسم شیطان کو دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ مجھے دیا ہے، یعنی دوسرے سارا جسم، زبان، کان، آنکھیں، دل، دماغ، سارا وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور فرمایا بیٹا صرف ہاتھ دینے، اس طرح کا ہاتھ دینے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا،
ہاتھ دے صحیح طریقے سے ہاتھ دو کہ تمہارے پورے جسم کی نمائندگی کر رہا ہو۔ تو انہیں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ چل رہا ہے، از اٹ ورکنگ؟ اچھا، تو یہ دیکھیں آپ اسکرین کی طرف، لک ایٹ دی اسکرین اینڈ ٹرائی ٹو ریفریش دی ٹیچنگ آف حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. I'll mention very briefly and focusing on a particular new diagram. آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی کتابوں میں سر الاسرار، سیکرٹ آف سیکرٹس اور اسی طرح کی اور کتابوں میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ سمجھو کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، پہلے اللہ کی ذات تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یعنی ان نون پیریڈ آف نان ایگزسٹنس، جب عدم کا جہان، عدم، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے روحوں کا جہاں بنایا. یہ آپ نے کہاں فرمایا؟ آپ کی کتاب ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس میں آپ نے تشریح اس کی بیان کی کہ روحوں کے جہاں میں، ان دا ورلڈ آف اسپرٹس، یہ آپ کی تعلیمات ہے حضور غوث پاک کی. روحوں کے جہاں میں اللہ پاک نے ہمیں ایک امانت دی. وہ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ امانت کیا تھی؟ مختلف اقوال ہیں. آپ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ وہ امانت سے مراد وہ نیکی اور بدی کا اختیار ہے. یہ جو نیکی بدی کا اختیار دیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے، یہ امانت ہے، اختیار. کیوں؟ زمین آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے. وہ چاہیں، اب سورج نہیں کہہ سکتا کہ میں تھک گیا ہوں، میں آج طلوع نہیں ہونا. شہد کی مکھی نہیں کہہ میں شہد بنا بنا کے تنگ آ گئی ہوں، میں نے اب کچھ اور بنانا ہے. اور درخت جو ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہم اب آکسیجن نہیں، ہم تو اب جو ہے تنگ آ گئے ہیں، ہم تو اب کوئی اور گیس جو ہے وہ نکالیں گے. نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھل فروٹ درخت جو ہے وہ اپنا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ارواح میں، اس کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں عالم ارواح میں، the world of spirits، اللہ پاک نے اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب پر پیش کی. سب نے کہا ہم نہیں لینی یہ پاور، یہ طاقت. کیا طاقت؟ نیکی بدی کا اختیار. اب انسان نے وہ لے لیا. اب اللہ جب انسان نے لے لیا، when the human being has taken it، جب انسان نے لے لیا تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تمہاری آزمائش ہوگی. اب تم نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، you have made a claim. حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دعوے سے کچھ نہیں ملتا. ایک مٹھی بھر گھاس بھی تمہیں دعوے سے نہیں مل سکتی. تم کلیم کر دو یہ مٹھی گھاس میری ہے، اس کی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ثبوت، دلیل چاہیے. اس لیے تمہارا یہ کہنا ہم اللہ پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، عشق ہے، فرمایا کہ اب تمہیں یہ ثبوت دینا پڑے گا، اللہ تمہیں آزمائے گا. حسب الناس کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد آزمائش نہیں، آزمائش دعویٰ، دلیل دینی پڑے گی. وہاں پھر منافقین اور جو ہے دوسرے لوگ وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو اب یہ روحوں کی دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے اس دنیا میں، یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں دنیا کا، یہ ارتھ نظر آ رہی ہے آپ کو، you see the earth، اس دنیا میں آپ بھیجا ہوا ہے آزمائش کے لیے. اب آپ آزمائش کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کو یہاں جسم عطا فرما دیا اللہ نے، یہ باڈی دے دی. یہی سارا روزانہ شور اسی کا ہے نا. دیکھیں نا دنیا میں لڑائی. اب لوگ کہتے ہیں نئی بات کیوں؟ اسی سے جان نہیں چھوٹ رہی. بزرگ فرماتے ہیں تم اللہ کے غلام کب بنو گے؟ تم تو پیٹ کی غلامی سے ہی نکل رہے ہو.
تو پیٹ کی غلامی سے نہیں نکل رہے، عورتوں کی غلامی سے نہیں نکل رہے، شرمگاہ کی غلامی سے نہیں نکل رہے، تم زنا اور یہ مختلف اعضاء کے زنا، مختلف اعضاء کے گناہ، یہی تم چھوڑ نہیں رہے۔ 10 20 سال، 40 سال عمر ہو گئی، پڑھتے ہوئے کتنا ہو گیا، نعرے تم مارتے ہو، ایمان کے دعوے تم کرتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں، تم سے نجات کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی نے 40ویں مواعظ میں، 40ویں اپنے بعد میں فرمایا، لا تطمع، امید بھی مت رکھنا، امید بھی مت رکھنا تم صالحین اور روحانی لوگوں میں داخل ہونے کی بھی ان کے زمرے میں داخل نہیں، جب تک کہ یہ 7 اعضاء کو تم گناہوں سے پاک نہ کر لو۔ یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیٹ، یہ شرمگاہ۔ فرمایا کہ یہ پہلا زینہ ہے عقیدہ کے درستگی کے بعد، فقہ کا ضروری علم حاصل کرنے کے بعد، لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق ضائع کردہ ادا کرنے کے بعد پہلا مرتبہ، پہلا سٹیج جو ہے یہ ہے۔ اگر یہ تم نہیں کر تو امید بھول جاؤ۔ دن پہ دن گزر رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، زبان کی نہیں ہو رہی، بیماری ہے تو پھر اس کا حل ڈھونڈو، اس کا حل ہے۔ تو یہاں اس دنیا میں یہ جو نقشہ آپ کو دکھایا گیا دنیا کا، اس میں ایک تو اللہ نے دنیا میں چیزیں رکھ دی، خود اللہ نے یہ کشش پیدا کی ہوئی، ہم نے خود تو نہیں پیدا کی۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ من النساء والبنین، کہ اللہ نے مزین کر دیا یہ دنیا کی محبت، یہ عورتوں کی محبت، یہ ساری چیزیں اللہ نے خود رکھی ہے انسان میں، اور ان چیزوں کو رکھ دیا دنیا میں۔ یہی تو پھر آزمائش اور امتحان ہے نا، اور امتحان کس چیز کا نام؟ اگر یہ چیز، یہ نہیں کہا کہ دیوار کو مت دیکھنا، قرآن مجید میں، حدیث شریف میں یہ نہیں، میرے علم کے مطابق نہیں یہ کہا بھی دیوار کو مت دیکھنا، درخت کو مت دیکھنا، مٹی کو مت، کیونکہ اس میں کشش ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نامحرموں سے آنکھیں نیچی رکھو اور اپنی عزتوں کی شمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ علی نظر پڑ جائے ایک، اس کے بعد ہٹا لو۔ زبان کے بارے میں فرمایا، مطلب یہ کہ یہ ساری خواہشات مزین کر کے آپ کے اندر ہیں مقناطیس کی طرح، اور لوہا اللہ پاک نے باہر رکھ دیا جس کے کشش ہے جس کی طرف، عورتیں، دنیا، یہ چیزیں اپنا باہر۔ تو اب آپ یہاں ہیں، تو یہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ You've seen that I mentioned many times, mashallah, except the people who came first time، جو پہلی دفعہ آئے ان کے علاوہ۔ اب یہ جو ہے دنیا میں آزمائش کس طرح ہو رہی ہے، یہ آپ دوسری ڈائیگرام دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، this is you here or me, this is the reality of worldly life، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ نظر آ رہی آپ کو۔ when you are born، this is your birth، یہ آپ کی پیدائش ہے۔ ادھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مختلف درجے کی ترقی حاصل کرتا ہے، مختلف درجے کی ترقی میننگ ایڈوانسمنٹ، پروگریس، اچیومنٹس، ورلڈلی اچیومنٹس جس طرح لکھا ہوا ہے، فائنینشیل، پولیٹیکل، سوشل، فیم، مشہوری، شہرت بھی حاصل کرتا ہے بندہ، اور بھی سیاسی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے جی، مالی طور پر بھی۔ تو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ مختلف اڑانے ہیں جو بندہ اڑتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ ہزاروں میں کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کوئی کروڑوں میں ہے، کوئی اربوں میں ہے، کوئی خربوں میں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اڑانے ہیں۔ کوئی لوگوں کو شام کا کھانا نہیں مل رہا اور کئی کہیں۔ اسی طرح سیاسی طور پر بھی کوئی بندے کہہ رہے ہیں بھی ہماری بڑی واقفیت ہے، ہم کاؤنسلر بنیں گے، کوئی ایم پی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی سیکٹری، وہ بھی مختلف اڑانے۔ یہ ساری یہ ریالٹی ہے، یہ دنیا کی حقیقت۔
اس کے بعد جو ہے سوشل، کئی لوگ جو ہے برادری کے طور پر بڑا مقام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہم کی برادری کے بڑے ہیں، میں چودھری ہوں، میں جی مطلب ہے کہ شاہی ہوں، میں جی یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وڈیرا ہوں، وہ بھی ان کے مختلف اپنے اپنے درجات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مشہوری، فیم اینڈ نیم، many people attain different levels of fame and name۔ کسی کو بندہ اسٹریٹ میں بھی کوئی نہیں جانتا، کسی کو شہر والے جانتے ہیں، کسی کو پھر صوبے والے جانتے ہیں، کسی کو ملک والے جانتے ہیں، کسی کو ساری دنیا والے جانتے ہیں۔ فیم نیم بھی بندہ حاصل کرتا ہے۔ مطلب کوئی گانے بجانے والے ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں جانتا اپنا، کوئی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی طرح فلمی ایکٹر ہیں، وہ بھی اپنے اپنے طور، مطلب فیم اور نیم۔ لیکن سب سے بڑا دھوکہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو دین کو ان چیزوں کے لیے حاصل کرنے۔ ایک گانا بجانے والا، گانا گانے والا، ایکٹنگ کرنے والا، وہ دو چیزیں چاہتا ہے، شہرت اور مال، پیسہ اور فیم، فیم اینڈ منی۔ That's why he is there and entertained۔ اب anyone uses religion for that، کوئی بندہ جو دین کو ان دو چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ سب سے بدترین بندہ ہوگا، بدترین خلائق یعنی زمین پر جو چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم بھڑکائی ان لوگوں کے لیے جائے گی کہ جو دین کا دکھاوا دے کے جی میں چیریٹی کا کام کر رہا ہوں، اور اپنا فیم اور نیم اور پیسے وہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، اور اپنا یعنی مشہوری۔ حضور علیہ السلام فرمایا اس کو لایا جائے گا پہلے قیامت والے دن، یہ فرمایا کہ ان کے لیے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کیوں، کہ بھئی کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا میں تو بڑی چیریٹی آرگنائزیشن بنائی تھی، میں تو بڑی یتیموں کی خدمت کرتا تھا، بیواؤں کے لیے مکان بنائے، یہ کیا وہ کیا، جو بھی ہے سخی یعنی سخاوت کرنے والا۔ اللہ پاک فرمایا بے شک تو نے کیا، شرح ہے حدیث کی، لیکن میں نے تمہیں دنیا میں یتیموں کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ دنیا میں اصلاً وجہ تو تھی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب میری رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یتیموں کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، بیواؤں کے لیے بھیجا گیا؟ وہ ثانوی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اب تم نے یتیم کی تو خدمت کی، سر پہ ہاتھ رکھا، بیواؤں کی خدمت کی، تمہاری چیریٹی نے بڑے کام کیے، مکان بنائے، لیکن عبادت کہاں گئی؟ میری لیے تم نے یہ جو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ کہاں ہے؟ تمہیں مشہوری مل گئی، یتیموں کو مکان مل گئے، بیواؤں کو کھانا مل گیا، مسکینوں کو روٹی مل گئی، میرا حق کہاں ہے؟ میرا حق کہاں ہے؟ اللہ پاک میں اس کو جہنم میں پھینکو جا کر، بالکل الٹا اس کو کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو سر نیچے اور پاؤں اوپر ذلیل کر کے جہنم میں گئے، حالانکہ اس نے بڑی خدمت کی ہوگی۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ بھئی اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ یتیم مسکین کی خدمت بھی اسی بندے کی قبول ہے جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ اگر صرف کر رہا ہے بندہ خدمت اور اس سے مراد اللہ کی رضا نہیں، مقصد میرا نام ہو جائے، تو وہ نہیں۔ اسی طرح میں دین کا ہی بتا رہا ہوں، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے 10 مدرسے چلتے ہیں، میرے اتنے مرید ہیں، سارا کچھ ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا میں تو دین کی خدمت کرتا رہا، میرے قرآن پڑھاتا رہا، بہت بڑا قاری تھا، عالم تھا، میرے بڑے شاگرد ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، میں محدث مفسر جو بھی ہے، اس سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی دین کی خدمت۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے کیا تو ہے، لیکن تم نے خود میرا نام بڑا ہو، میری تمہاری شہرت ہو، دین میرا محتاج نہیں تھا تمہارا، نہ یتیم تمہارا محتاج تھا، نہ یتیم محتاج ہے تمہارا، نہ دین محتاج۔ یہ تو ایک آزمائش کے لیے میں نے رکھا تھا کہ تم میری رضا حاصل کرتے ہو ان کے ذریعے یا نہیں، تو تم اس کے پیچھے پڑ گئے، تم نے کی خدمت دین کی، لیکن میرے لیے نہیں۔ تمہارے مرید تھے، لیکن آج تمہیں کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں خدمت کی۔ ریا، دکھاوا، وہ اگلے دن واقعہ نہیں آپ نے سنا، حضرت بنی اسرائیل میں
سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے امام کون ہے؟ آپ کے امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے امام، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کی آپ یعنی تقلید کرتے ہیں، جن کی اور جن کو اپنا امام مانتے ہیں، اس ہستی کا نام امام احمد رحمہ اللہ بن حنبل، چوتھے امام۔ انہوں نے فرمایا یہی نہیں لوگوں کے بارے میں، اگلے دن ٹی وی میں نے بتایا آپ کو کہ ایسا ہی ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا کہ جس نے شہرت، فیم، نیم، علم، قرات اور سب کچھ جو کتاب تھی وقت کی وہ پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، بہت بڑا مشہوری حاصل کی، پیسہ لوگوں کو ساتھ لگایا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو صحیح دین کی باتیں نہیں، بھائی یہ مرید ہے، یہ میری جیب تو بھر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، گناہ کرتا رہے۔ اس کو نہیں کہنا بھائی تم داڑھی رکھو، تمہیں 10 سال ہو گئے میرے سے مرید بنے، ابھی تمہارے پاس سنت نہیں آئی، تمہاری نماز قائم نہیں، یہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ چندہ جو دیتا ہے وہ سب ٹھیک ہے تمہاری اور بخشش ہو جائے گی، اور بڑے طریقے ہیں، ہم کس لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہی وہ کرتا رہا، ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ان کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دینی۔ شراب کی دکان ہے، اچھا پیتے تو نہیں ہے نا، نہیں چلو بیچ لو ٹھیک ہے، تو اچھا اب اللہ دے، اچھا ڈھول ڈمکا ہے۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب بنیۃ الطالبین میرے سامنے پڑھی تھی، آپ نے اس میں صاف لکھا کہ ہمارے نزدیک یہ مزامیر، یہ جو میوزک ہوتا ہے، یہ قوالی کرنا، اس طرح کرنا، بھئی یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ جو کہے اپنے آپ کو قادری اور پھر جو ہے وہ دف کی بات نہیں کر رہا، یا یہ جو میوزک پورا ہوتا ہے، آپ نے صاف لکھا، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ آپ نے خود لکھا، ساری زندگی آپ نے نہیں سنا، بلکہ آپ کی مجلس میں ایک نعرہ مار دیا ایک بندے نے، اللہ، آپ نے فرمایا خاموش ہو جا۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت والے دن، یہ نعرہ تم نے کیوں مارا؟ اللہ کے لیے مارا، اپنے لیے مارا، دکھاوے کے لیے مارا، کس کے لیے مارا؟ خاموش ہو جا۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ واعظ فرما رہے تھے، جیسے تقریر کر رہے ہیں، جیسے حال طاری ہو جاتا ہے کئی لوگوں پر، صحیح طریقے کا بھی حال ہوتا ہے، غلوب الحال ہوتے ہیں، ہے تو وہ کمزوری، لیکن آپ کی مجلس، آپ کا واعظ، آپ کا کلام تو پھر کیا ہی بات ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ تو ایک شخص پر اتنا اثر ہوا، وہ اپنی قمیض جس طرح پھاڑ جا، جوش آتا ہے نا ہمارے، چھٹ دو منو، میرے حال طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو قمیض کو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قمیض کو چھوڑ دو۔ اس بیچاری نے کیا کیا؟ اس کو پھاڑنے لگے، دل کو پھاڑو، دل کو پھاڑو جو تمہیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، بس وہیں ہر چیز فریز ہو گئی۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، آپ نے فرمایا یہ ڈرامہ میرے سامنے نہ کرو، قمیض کو چھوڑ دو، دل کو چیر سکتے ہو تو چیرو، اس سے یہ گندگی نکالو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ بہرحال یہ تو ویسے بات آگے ضمنی بات کہ بھئی صوفیاء کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ نہیں، یہ نصرت فتح علیہ کو بلا کے جو مطلب ہے کہ وہ آل بلا اور عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کے اور مطلب یعنی کر رہے ہیں، نہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے فتاویٰ میں، یہ لوگ شیطانی لوگ ہیں جو ایسے اولیاء اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کرتے، تم کرتے ہو، تم اللہ کے ہاں خود جواب دے ہو قیامت والے دن، تم اپنا اجتہاد اللہ کو بتا دینا، لیکن ایسا مت کہو کہ خواجہ معین الدین چشتی کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ یہ خود حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی فوائد الفؤاد میں ملفوظات میں بھی خود یہی فرمایا، اور اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے اس کا حوالہ بھی دیا، فرمایا یہ ان بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے اتنے لوگ، تو وہ بہرحال بتا رہا تھا آپ کو کہ امام احمد بن حنبل نے بنی اسرائیل میں ایسے بندے کا واقعہ بتایا، وہ ایسے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کھانا پینا اور صحیح دین کی بات نہیں تھا، وہ عالم پیر تھا، لیکن جو ہے اب اس کی وقت گزرتا گیا، موت آنے والی ہو گئی۔ جب موت آنے والی ہوگی، بوڑھا ہو گیا، تو افسوس ہوا میں تو بھائی لوگ تو نہیں جانتے میں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا، اللہ تو جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اس نے کہا، خوف آیا اللہ کا بہت اس کو، اس نے کہا میں تو بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اب لوگوں کو کیا کہوں،
اب اس نے کیا کیا کہ میں نے ساری عمر تو میں نے پیسے کمائے، یہ کیا، مشہوری کمائی، میں پیر بھی ہوں، میں یہ ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے میرا کیا ہوگا، علم تو تھا بھائی کیا ہونا ہوتا ہے ایسے بندے کے پاس آ۔ اب اس کو اتنا خوف ہوا کہ اس نے ایک رسی لے کے، ایک بہت بڑی چھری لے کے، یہاں سے رسی، وہ جیسے آپ اپنی نالا ڈالتے ہیں نالے پانی سے، اس نے اس طرح جو ہے یہ ہنسلی کی جو ہڈی ادھر، دس بون ہیئر ان دا نیئر دا نیک، یہاں سے نکال کے رسی باندھ لیا اپنے اوپر، یہاں ایک سرا یہاں رسی کا باندھا، دوسرا وہ اس ستون کے ساتھ، تھم کے ساتھ، with the pillar he actually tied himself to the pillar، وہ پلر۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک میں نے زیادتی کی ہے، اب یا تو مجھے تو میری توبہ اتار، مجھے بتا کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے، ورنہ میں موت تک پھر یہیں معافی مانگتا رہوں گا، مر جاؤں گا، یا میں مر جاؤں گا یا میری توبہ کا حکم آ جائے۔ رسی بندھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اپنا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی اخلاص والی توبہ ہوگی اس کی، کتنے اخلاص والی توبہ ہوگی کہ اس نے اپنا یہاں گوشت پھاڑ دیا اور ہڈی کتے کی طرح اس نے گویا اپنے آپ کو یعنی عاجز انکسار بنا لیا اور وہاں بندھا ہوا ہے، گلے سے رسی نہیں، ہڈی کے اندر سے۔ امام احمد ابن حنبل بزرگوں سے پاک کے رضی اللہ تعالیٰ کے امام نے لکھا، فرمایا کہ وقت کے نبی پر وحی آئی، وقت کے نبی پر وحی آئی کہ نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جا کے فرمائیے کہ اگر تو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہوتا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اگر تم نے زنا کیا ہوتا، شراب کی پی ہوتی، نماز نہیں پڑھی ہوتی، کوئی میرا حق ضائع کیا ہوتا، میں تمہیں معاف، تو نے توبہ کر لی سچی، لیکن تمہارے پیچھے ہزاروں مریدین بنا کے تم نے، ان میں سے سینکڑوں مر گئے گمراہی پر، میں ان کو جہنم میں داخل کر چکا ہوں، اب تمہاری توبہ کو کیسے قبول کروں؟ تمہاری توبہ نہیں قبول ہو، تمہیں اپنے کیے کی ہے، مرو گے ایمان پر، لیکن اس بد عمل کی سزا تمہیں ملے گی۔ یہ تمہاری وجہ سے تو بندے کتنے مر گئے اور مر کے وہ جہنم میں پہنچ گئے، تو اب تم تو معافی مانگ رہے ہو۔ تو امام احمد حنبل نے فرمایا کہ اس کی توبہ اللہ نے نبی کی وحی کے ذریعے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا، کہ بھئی بندوں کے بارے میں ہاں اپنے حق تمہیں معاف کر دیے۔ تو یہ کیوں معافی ہو جاتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واقعہ سنایا نا، وہ جو 100 قتل جس نے کیے تھے اس کی معافی ہوگی۔ وہ کیوں معافی ہوگی اس کی؟ کہ اس نے ایک دنیاوی گناہ کیا تھا، بدماش تھا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ اس نے دین کے نام پر لوگوں کو، تاکہ میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، میں تمہیں صحیح طریقے پر لے کے جا رہا ہوں، اور ان کو جو ہے اندھیرے میں رکھنا، جب تمہیں خود کچھ پتہ نہیں تم اللہ تک یعنی پہنچ رہے یا پہنچا سکتے یا کسی طریقے سے، تو صاف بات نہیں کی، دین کو دھوکہ کا ذریعہ بنایا۔ تو دنیا گندی چیز ہے، گندی چیز کے ذریعے گندی چیز کما لے تو ٹھیک ہے، پھر بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے، لیکن ایک پاک چیز دین کو چیریٹی دو اور سارا یہ دھوکہ، یہ بہت، اس سے بچنا چاہیے۔ یقین جانیں گناہ کرے بندہ، زانی ہے، شرابی ہے، دین کو کبھی مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، اور کا معاملہ، اس میں کبھی، کیونکہ یہ آپ ایسے کریں جیسے اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے پھر جو بندہ دھوکہ کر، اللہ سے دین سے دھوکہ کر رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کر رہا ہے وہ، کیونکہ دین تو ان کی امانت، دین، پیغام، سنت، شریعت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہ آپ کی امانت ہے، تو اس میں جو بندہ کرے گا وہ بہت۔ تو یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ فیم اینڈ نیم، مختلف لوگوں نے فیم اور نیم بھی مختلف طریقے کا حاصل کیا، یعنی مشہوری کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے زیادہ۔ ایسے ہے نا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی تنخواہ 200 پاؤنڈ ہوگی، کسی کی 500 ہوگی، کوئی 1000 پاؤنڈ ویک کا بنا رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ عام بندہ ہوگا، کوئی کہ پتہ کاؤنسلر ہو، کوئی کہ پتہ بڑا درجے کا ہو، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی آپ اونچے اڑ گئے، جتنا بھی اونچا آپ اڑ گئے، آخر جس طرح پیدا ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو موت ہے یہ سب کو برابر کر دے گی۔ یہ جتنی بھی اونچی اڑانے ہیں نا آپ کی، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں بہت اونچے درجے کے پر پہنچا ہوا، جہاں بھی ہیں آپ، لیکن جب موت آئے گی تو پھر برابر ہو جائے گی ساری چیز۔ کاؤنسلر کی جہاں قبر ہے، عام بندے کی بھی ہوں گی، قبرستان میں ہوگی۔
اس نے بھی مرنا ہے. یہاں کروڑ پتی ہے اس نے بھی جانا ہے. تو یہ death is going to level, death is the leveler, death is going to level everything. یہ موت سب کو برابر کر دے گی. اس لیے اس اڑانوں پر فخر نہ کرو, ان اڑانوں پر میں فخر نہ کروں. I shouldn't be proud. میں بہت طاقتور ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, میں یہ ہوں, میں وہاں پہنچ گیا. because soon everything. یہ آپ دیکھ نہیں رہے مصر میں کیا ہوا, وہ اڑان نیچے آ گئی نا نیچے. اس لیے یہ میرے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے, یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا تو فرمایا کہ اس کے لباس کی وجہ سے دباؤ میں نہ آنا. یہ اللہ پاک نے فرمایا. ہاں میں کسی کا کپڑا دیکھ رہا, ہاں یہ تو بھائی بڑا اونچی پہنچا ہوا بندہ لگتا ہے, یہ تو بڑا نہیں اچھا, یہ بڑا کپڑا ہے. وہ قارون کے وقت کے لوگوں کی طرح رالیں ٹپک رہی ہیں کسی کی گاڑی دیکھ کے, کسی کا کپڑے دیکھ کے. یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون, کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کی مال و دولت کپڑے. بھئی ہے نہیں ہے, رالے تو نہ ٹپکاؤ, اس سے تو کچھ ملنے والا نہیں. اچھا فرمایا کہ اس کے لباس کی, اس لباس کی وجہ سے دباؤ میں نہ آنا. یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ پاک فرما رہے ہیں, کیونکہ اس کی مہار میرے ہاتھ میں ہے. نہ ڈرنا اس سے, نہ تم کسی ڈرو یہ میرا یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, میں حکمران ہوں. وہ کہاں کے حکمران؟ مصر کا حکمران کہاں ہے؟ عراق کا حکمران کہاں ہے؟ پاکستان کے حکمران کہاں ہیں؟ جو چلے گئے نیچے, جو لے گئے وہ اب کہاں ہیں؟ جو زندہ ہیں ان کو بھی لے گئے. تو فرمایا اللہ پاک نے اس کو میں نے دی ہوئی چیزیں, تو اس کی مہار میرے ہاتھ میں ہے. حضرت موسیٰ اس کی مہار means actually like you a horse and you are holding its reins. لگام پکڑی ہوئی آپ نے. اللہ بنا ڈرنا نہ. تو آپ یہ میرے لیے میسج ہے, کوئی بڑا فن ہاں اور کوئی بڑا نہیں ہے ادھر دنیاوی طور پر. جو اللہ کا پیغام اور اللہ اس کا رسول ہی بڑا ہے. تو آپ ڈریں, دباؤ میں نہ آئیں. ہاں جی ہمیں تو یہ نہیں ملے گا, ہمیں تو یہ مسجد سے نکال دیں گے جی, ہمیں تو جی یہ جاب سے نکال دیں گے جی, ہم نے داڑھی رکھ لی, یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا. یہ آزمائش ہے, وہ اللہ پر خود آگے بتایا. پھر فرمایا وہ بولتا ہے تو میری وجہ سے. اللہ نے تو بولنے نہیں میرا محتاج ہے. یہ تمہارا جو باس ہے, یہ تمہارا جو صدر ہے, جس کو تم جو ہے سر پہ بٹھایا, وہ تو بولنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. اگر اللہ نہ چاہے وہ بول بھی نہیں سکتا. کتنے لوگ اسپتال میں پڑے وہ بول نہیں سکتے. رات ہی کو میں سن رہا تھا کہ ایک بندے کو ڈاکٹر نے بتا دیا تمہاری آواز بند ہو جانے والی ہے, چند مہینوں بعد تمہاری آواز, یو لوز یور وائس باکس فنش. تو تم کیا کرو, تم اپنی آواز ریکارڈ کرا دو, تاکہ کمپیوٹر پھر تمہاری کمپیوٹر کے ذریعے تم بول سکتے ہو. تو وہ صبح سے شام تک بیٹھتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے, ریکارڈ کرا ہے کمپیوٹر کو. ذکر کرنا آدھا گھنٹہ بھی بھاری ہے. اب صبح بیٹھے میں یہ کیا, میں ٹائلٹ میں جانا ہے, میں کھانا کھاؤں گا, وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے. پتہ نہیں کتنے مہینے وہ ساری اپنی آواز ریکارڈ کرائے گا, پھر کمپیوٹر اس کی مدد کرے گا کہ وہ کہتا ہے میں اپنی آواز میں پھر بول لوں. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی. اس کو تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ کوالٹی نہیں ہوگی اس وائس کی. تو اللہ پاک نے فرعون کو بارے میں فرمایا کہ دیکھو وہ بولتا ہے تو یہ تم جس کو وڈیرا اور چودھری اور یہ بڑا اپنا سمجھ رہے ہو لیڈر, یہ بولنے میں بھی اللہ نے فرمایا میرے محتاج ہے. دیکھو نا کہاں کیا ہو رہا. یہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ لیبیا میں دیکھیں, یہ سب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کہاں. اللہ جب تک چاہتا ہے آزمائش لیتا ہے, جب چاہتا ہے ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ کسی طرف دیکھتا ہے تو میری وجہ سے, وہ دیکھتا ہے میں بھی میرا محتاج ہے. اس کی شان و شوکت اور بغاوت دیکھ کر اس کے روب میں نہ آ جانا. کسی دنیا دار بندے کی, چودھری کی, ورلڈلی بندے کی, راجہ کی, مہاراجہ کی, اس کی شان و شوکت اور دبدبے نہ میں آ جانا. ڈونٹ بیکم امپریسڈ بائی دیز ورلڈلی اٹینمنٹس اینڈ ورلڈلی اچیومنٹس. کسی کے محلات ہیں, گاڑیاں, کچھ نہیں. میں چاہوں تو دنیا کی زیب زونت تمہیں بھی دے دوں, ایسی دوں کہ جس کو دے کر فرعون بھی ہمت ہار جائے. اللہ پاک نے فرمایا میں چاہوں, if I want to Musa, my prophet Hazrat Harun, I could give you such worldly majestic things and achievements and such treasures and such materialistic things
that even Pharaoh will become impressed and he will think he is only a small thing in front of it. تو میں میرے پیغمبر میں اگر چاہوں تو اتنی دنیاوی زیب و زینت تمہیں دوں کہ فرعون بھی جو ہے وہ عاجز انکساری ہمت ہار جائے، کیونکہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ تمہارے لیے بری چیز ہے اس لیے میں تمہیں نہیں دے رہا. یہ دنیا تمہارے لیے بری چیز ہے، لیکن اس کی بجائے میں تمہیں عزت و احترام کا حصہ دوں گا، دنیا اس میں سے کچھ گھٹا نہ سکے گی. اللہ عز و جل سے I'll give you honor and majesty without the things even. آپ دیکھیں نا وہ ساری فوج گاڑیوں اور محلات کے بغیر حضرت موسیٰ کی آج وہ عزت ہے جو فرعون کی نہیں ہے ہی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی. تو اللہ پر فرمایا میں دینے کے بغیر بھی تمہیں دے سکتا ہوں، دوں گا. پھر فرمایا میں اپنے دوستوں سے دنیا کو یوں دور رکھتا ہوں جیسا ایک چرواہا اپنے اونٹوں کو باڑے سے دور کرتا ہے. فرمایا کہ میں اپنے دوست، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ولیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دنیا سے دور. وہ تو سمجھتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا، وہ فلاں تو شرابی کباب بھی ہے، وہ تو کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور میرے تو بل بھی پورے نہیں ہو رہے، نماز میں پڑھتا ہوں، سنت میں چڑھ رہا ہوں. بھائی یہ اللہ پاک آپ کو دور رکھا ہوا دنیا سے. فرمایا کہ میں دوستوں سے دنیا کو یوں دور رکھتا ہوں جیسے ایک چرواہا اپنے اونٹوں کو، جس طرح ایک بندہ چرواہا اپنے اونٹوں کو دور رکھتا ہے کہ وہ کہیں نقصان والے خطرے میں نہ چلے جائیں، کانٹوں کی طرف نہ چلے جائیں، کسی اور زمین میں نہ چلے جائیں، کانٹوں سے نقصان سے بچاتا ہے. اور میں انہیں ایسے دور لے جاتا ہوں جیسے اونٹوں کو سنبھالنے والا ان کو ہلاکت کی جگہوں سے دور لے جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے مرتبے بلند کروں، میں چاہتا ہوں ان کے مرتبے بلند کروں، ان کے دلوں کو پاک کروں اور ان پر ایسی نشانیاں دکھاؤں جن سے ان کی پہچان ہو. انہیں ایسا حکم، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام. ابھی اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، یہ طریقہ شاذلیہ محمدیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں امام شارانی رحمہ اللہ. وہ شاذلیہ کے بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ ان کے پہلے زمانے میں حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزر گئے. وہ وضو کر رہے تھے، مسواک نہیں ملی، مسواک کہیں گر پڑی. آپ ایس زمانے میں سمجھے کہ 500 پاؤنڈ میں مسواک ایک بندے سے لی. اس وقت کہا میں وضو مسواک کے ساتھ کرنا ہے. وہ ایک بندے کے پاس انہوں نے کہا مجھے مسواک دے دو، اس نے کہا میں نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا تمہیں یعنی پاؤنڈ کی بجائے 5 پاؤنڈ لے لو، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 50 لے لو، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا 100، اس نے کہا نہیں. 500 پاؤنڈ تک. انہوں نے کہا نماز چلی جائے گی اور میں مسواک کے سنت کے بغیر وضو کرنا نہیں. یہ ان کا اپنا عمل تھا، بزرگوں کا بعض اپنا حال ہوتا ہے یعنی سنت کے اوپر. یہ امام شارانی نے فرمایا. اسی لیے حضور نے من احب سنتی، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ میری محبت کی علامت ہے. فحب منی، وہ مجھ سے، میری سنت سے، میری کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے 500 پاؤنڈ میں، یعنی اس وقت دینار ہوتے تھے، انہوں نے جتنے بھی دیے وہ مسواک لے لی. کسی نے بعد میں پوچھا حضرت آپ نے بہت مہنگی لی ہے، یہ تو فضول خرچی کے زمرے میں آ سکتی ہے کہ ایک مسواک کے لیے 500 پاؤنڈ آپ نے دے دیے، اتنے دینار دے دیے اس وقت ہوتے تھے، وہ تو بعد میں مل جانی تھی. آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ورنہ اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. تم نے سنا ہے یہ؟ کہنے لگا ہاں یہ تو سنا ہے، یہ تو حدیث ہے کہ اللہ پاک یہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں، ساری دنیا کی. تو فرمایا میں نے اس لیے یہ لی ہے مسواک اتنی مہنگی، تم جو کہہ رہے ہو مہنگی نہیں ہے، کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرمائیں کہ بھئی تم نے اس دنیا کے لیے جو مچھر کے پر کے برابر، جس کی قدر و قیمت نہیں اللہ کے اور میرے ہاں، اس کے لیے میری سنت کو تم نے چھوڑ دیا. تو میں اس سے مقابلہ کر رہا تھا. واقعی تمہارے حساب سے سوچا جائے تو فضول خرچی ہے، بڑی قیمت ہے اس مسواک کی، لیکن اس حساب سے سوچا جائے سنت کی ویلیو
اور دنیا کی ویلیو کا اگر قدر و قیمت لگائی جائے تو پھر تم بتاؤ وہ سنت کی قیمت زیادہ ہے یا وہ دنیا کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ تو ہونا ہے آپ کے میرے ساتھ کہ سب نے یہاں نیچے اڑان آ جانی. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا. بس یہ ختم کر رہا ہوں میں آخری بات. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو ہی آپ مر جائیں گے یا میں مر جاؤں گا. ہم نے مرنا ہے, دیکھیں ہمیشہ تو نہیں, کسی طرح تو اللہ کی صفت ہے, یہاں تو موت آنی ہے سب کو. اس کے بعد نیک بندے جو ہیں وہ تو یہ مقامات, یہ برزخ کے اعلیٰ علیین میں چلے جائیں گے. وہ دیکھے جا رہے اوپر مقامات سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے, یعنی مقامات ڈگریز ہیں, درجات ہیں, جو بھی اللہ نے ان کے ہاں لکھا ہے مقام جس کو انہوں نے حاصل کرنا ہے. جتنا نیک بھی کیا ہے اتنا مقامات اوپر اعلیٰ علیین, ولیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ. They will meet the righteous people with Allah subhanahu wa ta'ala. And if you wasted your time and for worldly achievements you forgot Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam and the deen, death will level everything and you will have to face this life now, going downwards towards the stages of hell in the barzakh, in the grave, جہنم میں, یعنی برزخ میں گناہوں کی وجہ سے نیچے 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 جانا. وہ پتہ نہیں کون سا ٹھکانہ ملے گا. تو اس لیے جو ہے اولیاء اللہ کا یہ دل چاہتا تھا, خاص طور پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. He wanted people to be in Allah Illishin. He spent his life intact with Quran and Sunnah himself, and that's what he desired from others as well. And he gave those teachings. And his way and tariq, if you want to learn, spend some time, 10-15 minutes after the majlis. Alhamdulillah, you'll be also told. So that you can become free. آپ بھی جو ہے وہ بچ سکے. اور آپ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے شیطان ہی کے دوست بن کے بننا ہے. ہم اللہ کے دوست بن کے بھی مر سکتے ہیں. کیوں نہیں مر سکتے؟ نہیں تو اللہ کے دوستوں کے راستے پر چلتے چلتے مر جائے بندہ, وہ بھی پہنچ جائے گا کہیں. لیکن شیطان کے راستے سے تو ہٹ جائے نا. He should change. He should make a shift from at least the road. اب جو بندہ جو ہے وہ شروع معلومات چاہتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے نام لکھا دے. بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اب زیادہ وقت نہیں پھر ہوتا. And other things the brothers will tell you as well. Then we start the majlis of Durood and Salam, and inshallah we'll finish by dua. Astaghfirullah, astaghfirullah. If there's any brother who wants to ask a question, please raise your hand, don't shout out. We will be selected. ہاں, سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو دل چاہے, اور ساتھ نام بھی لکھائیں. دیکھیں سیکھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, کب تک سنتے رہیں گے؟ زندگی ہو گئی سنتے سنتے. حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹا اب یہ علم کی کتاب کو بند کر دو, جب ضروری علم حاصل کر لیا, اور عمل کو کھولو. عمل کی بھی کتاب ہے, علم کی ضرورت ہوتی ہے. جب حاصل کر لیا ضروری علم, اب پھر آگے عمل شروع کرو. علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو, ورنہ تو علم مردہ ہو جاتا ہے. علم knowledge is dead without practice. Practice puts life in the knowledge. علم مردہ ہے اور عمل اس کی روح ہے, اس کے بغیر وہ مردہ رہے گا. So if there's any brother who wants to find out further about the course, how it's done, how it's taught, how one can free himself from his own self, from the slavery of himself or the slavery of the sins that he's committing, raise your hands. Don't be shy. You're not committing yourself to anything but to find out how you can implement it in your daily life, and then it's entirely up to you. Well, if you're too shy to put your hand up, you can approach any of the brothers and give your name in later if you wish. تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں. ابھی بندے باہر کھڑے ہیں, کچھ اوپر ہیں, تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے. If you can come slightly forward, please.
Inshallah, as you're aware, Alhamdulillah, we have groups of brothers who go nationally and internationally for the purpose of conveying the message, that message that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam came to this world to deliver to us, and it's come to us on a plate, you could say no. So to appreciate that, we need to sacrifice and give some time so we can be of those people that please Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inshallah, on the 21st of this month, a group of brothers will be traveling with our teacher to Turkey, inshallah. And as you can see on the screen there, these are some of the activities that the brothers will be doing there. They'll be spending about 4 or 5 days there, visiting different mazars of Sahaba and the Awliya Allah, and in a way that we can receive certain blessing. Because many of us, we visit mazars when we go to Pakistan, we cook a day and we do Surah Fatiha, we go, Alhamdulillah, we probably receive something, but to receive extra benefits, certain etiquettes, if a person goes to these bazaars and spends his time in such a way, Alhamdulillah, he is blessed in a more better way, inshallah. And just from the itinerary, you can see that there's many mazars that the brothers will be visiting. And also, because one of the main reasons is to convey this message that our teacher is trying to tell you, and you seem to be shy in putting your hands up to learn this message, because we need to learn this message and rectify our lives before the angel of death comes for us. And this can be possible any minute. So inshallah, like the brother said earlier, if you shy to put your hands up now, then for about 10-15 minutes after the program, if you just sit and ये उर्दू में भी इंशाल्लाह साथी बैठेंगे, आपको समझाएंगे कैसे हम अल्लाह को कुर्ब और रज़ा हासिल कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा कि साथी इंशाल्लाह जाएंगे तुर्की और वहाँ मज़ारों की ज़ियारत होगी, और ये पैगाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तक हमें पहुँचाए, इस पैगाम को आगे पहुँचाने के लिए. और वहाँ एक इंशाल्लाह मिनी कॉन्फ्रेंस भी होगा, वहाँ ये पैगाम तुर्की के लोगों को पहुँचाया जाएगा इंशाल्लाह. इसके अलावा इंशाल्लाह हम जो ये छुट्टियाँ आ रही हैं अप्रैल की, वहाँ हमने इंशाल्लाह इरादा किया है कि मोरक्को जाने के लिए. और ये जो है ना इंशाल्लाह ये ख़ास हमने इंतज़ाम किया है कि हमारी सिस्टरें भी साथ जा सकती हैं, बच्चे भी साथ जा सकते हैं. Usually when we go, it's just the brothers and sometimes the sisters go. But this is an opportunity, inshallah, for the sisters and families to come along and benefit from this blessed visit, inshallah. And also, as you know, we have weekly camps that go nationally to camps in the UK. We have one camp this weekend, starting from Friday the 18th, which will be going to London, inshallah. So those brothers who would like to participate in that, please could start, inshallah. And don't be shy, this opportunity, we never know, we may not have this opportunity ever again. So we should grab these opportunities when Allah subhanahu wa ta'ala creates them for us. So those brothers who would like to participate, if they could stand and give their names, please. Inshallah, those brothers who intend to go to Morocco, if they can give their names to Brother Saeed. Brother Saeed को आप अपने नाम लिखा दें, इंशाल्लाह जब वो फाइनलाइज प्रोग्राम होगा वो आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह इसके बाद हम दुरूद अस्सलाम की मजलिस शुरू करेंगे. तो इसके कोई आदाब होते हैं, so Brother Shafiq will explain some of the etiquette inshallah, and continue with the rest of the majlis. As I was saying before, there is etiquette for every method, and the etiquette for Durood Islam majlis is
The three keys, bear them in mind, that Allah is with me, watching me and hearing me, sending through and salam upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala and His angels. You know the hadith where 70,000 angels come in the morning and 70,000 come in the evening and never get an opportunity again. How fortunate we are that we can do this many times in our lifetime. So bear that in mind. You also know the sealat of sending through on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how your sins are forgiven and how your station is increased and how virtues are written for you. So bear this down in mind, that how blessed you are to be given this opportunity. The green dome, the Lord Sharif is in front of you. Look at that for a while. Then imagine yourself. Muraqabah is something that you do with your mind and heart. So just imagine that you are there. If you cannot be there physically, just imagine that you are there. Imagine there's a light, the name of Allah above that. The light from the name of Allah is beamed onto the blessed dome, and from the blessed dome, the light is transferred onto our teacher, and from our teacher onto ourselves. Read with your heart, say it quietly. The notes will be played. Use the note for concentration, and to use it to concentrate and imagine that you are there. ٹھیک ہے یہ بھی رکھ میں بتا دیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلش میں تو آپ نے آداب سن لیے درود و سلام کی مجلس کے. اردو میں بھی سن لیں کہ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ یہ تصور کریں سب سے پہلے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور پھر اس تصور میں رہیں کہ آپ وہاں گنبد شریف حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس حاضر ہیں اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی. اور ساتھ ساتھ یہ جو اسم پاک نظر آ رہا ہے آپ کو حضور علیہ السلام کا اور گنبد شریف یہ اسکرین پر، اس کو بھی دیکھیں اور اسم پاک کو دیکھیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے اسی کا تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ نقش جو ہے وہ اپنا بیٹھ جائے. اور ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ پھر ذکر کر کے اور انشاءاللہ دعا کر دیں گے، اس کے بعد آپ تبرکات کی زیارت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي
الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي